صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، ہم سورہ بقرہ کی 261 261 سے 265 265 آیات کریمہ میں موجود جو مضامین تھے ان پر بیان سن رہے تھے۔ چونکہ ان آیتوں میں عنوان بہت ہیں، ایک تو ایک آیت چلی، عنوان ہوا، ختم ہو گیا۔ ان آیاتوں میں عنوانات بہت تھے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے متعلق عنوان الگ تھا، کچھ صدقہ و خیرات کے حوالے سے اس میں عنوان موجود، اور جو اپنے صدقات کو باطل کر دیتے ہیں اس کی وجوہات، اس کے اسباب بیان کیے گئے کہ اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کریں۔ اور آج ہم اسی سلسلے میں آگے سنیں گے کہ جہاں صدقہ کرنے، خیرات کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل ہم نے سنے بھی، اور اس کی جو برکتیں ہیں یہ بھی ہم نے سنی تھی۔ اب ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے صدقے کس وجہ سے باطل ہو سکتے ہیں، تو ان وجوہات کی طرف اب ہماری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے۔ چنانچہ پچھلے ہی سلسلوں میں آیت کریمہ آپ کو بیان کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ پھر کالذی کر کے اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، یا ریاکاری کا بیان آ گیا۔ تو جس طرح دیگر عبادات کے اندر ہمیں ظاہری باطنی شرائط اور آداب کا التزام کا ارشاد ہے کہ اس کا التزام کیا کرو۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے ہمیں وضو چاہیے، وضو طہارت یہ نماز کی شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے طہارت ہے اور بھی دیگر شرائط اور فرائض ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں اخلاص بھی بتایا گیا کہ اب یہی نماز جو تم پڑھ رہے ہو یہ نماز تمہارے درجے بلندی کر سکتی ہے، یہ نماز تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلا سکتی ہے۔ مگر یہی نماز اگر ریاکاری کے لیے پڑھی گئی کہ یعنی اس کا مقصد ہی لوگوں کو دکھانا تھا، دکھاوا تھا، تو اب یہی نماز ہمیں عذاب نار کا حقدار ٹھہرا سکتی ہے۔ تو ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا تعلق باطن سے ہے۔ صدقہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی چند چیزیں رکھی گئی ہیں۔ کسی پر احسان مت جتاؤ کہ احسان جتا کر اور ایذا دے کر صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس صدقے کو اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، اس سے تمہارا مقصد ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کروں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ احسان کے متعلق، ایذا سے متعلق، اور موقع ملا تو کچھ ریا سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر کے آج کوشش کی جائے گی کہ ہم اس آیت کریمہ میں موجود مضامین پر کسی حد تک بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ اس کی جو وضاحت جو ہے، یہ اس کی وسعت بھی اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اور اس خرچ کیے ہوئے مال کو
نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچانے کے جو مطالعہ احکامات اور بیانات ہمیں عطا کیے گئے، اور جو نیتیں یہاں ظاہر ہے جب ایک نیت ہونی چاہیے. اب آپ فلاں کو دے رہے ہیں، 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، 4 آدمی کا دیکھنا ہی اپنی جگہ پر ہے، اس کے متعلق کوئی مطلب بات میں نہیں کر رہا، مگر میں جو اس شخص کو یہ چیز دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، فلاں کو دے رہا ہوں، اس دیتے وقت کی میرے دل میں نیت کیا ہے. اور یہ ایک اتنا مخفی معاملہ ہے کہ جیسے کہ ریاکاری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ریاکاری جو ہے نا وہ چونٹی کی چال سے زیادہ مطلب یہ باریک ہے ریاکاری. اس کو شرک اصغر کہا گیا. اتنی زیادہ یہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے ریاکاری کہ ریاکار کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا. اب میں جو صدقہ کر رہا ہوں، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہوں، لباس دے رہا ہوں، راشن دے رہا ہوں، رقم دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں، نیت اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیت کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ میری نیت کیا ہے. کیا میں یہ مال دے کر، یہ کھانا دے کر، عموماً گھروں کے اندر کام کاج والیاں ہوتی ہیں، فقراء آتے ہیں، تو اس طرح مطلب گھروں سے بھی راشن وغیرہ یا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو جو کچھ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا لاکھ روپے ہو، جو کچھ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یا میں مالی صدقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مالی صدقہ، کیونکہ صدقے کی چند اقسام بھی میں نے بیان کی تھی کہ ایک مالی صدقہ، ایک عملی صدقہ. یہاں فی الحال جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مالی صدقے کی ہو رہی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں اس وقت میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. کیا میں اس سے اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں، اپنے رب کی محبت چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ یا اس کی واہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے سیٹھ صاحب کہے، یہ مجھے حاجی صاحب کہے، یہ مجھے سخی کہے، بہت دولت لٹانے والا ہے، 4 آدمی میں میرا چرچا ہو. آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ نے مسجد کے اندر فانوس لگا دیا، مثال دے رہا ہوں، یا رمضان المبارک قریب تھا، آپ نے مسجد کے اندر مسجد دریاں بچھوا دی کہ صفیں بچھوا دی کہ اس پر نمازی نماز پڑھیں گے. اب آپ نے بچھوا دی، بہت اچھا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو. اب اس کے ساتھ ایک تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ 4 آدمیوں کو جیسے پتہ چلے کہ یہ میں نے بچھوایا ہے. دیکھیں عمل ہو گیا، آپ نے چھپا کر کرنے کی کوشش کی یا اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی کہ مطلب مجھے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اب یہ لوگوں میں عام ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کا اپنا کوئی قصد نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کی فیلنگز پر غور کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. یہاں میں پرسنل فیلنگز کی بات کر رہا ہوں، جو کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ چیز جو بچ گئی، تو اب یہ جو ہے کہ یہ 4 آدمی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہ میں نے بچھایا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ بنا کر، طریقہ بنا کر کہ پتہ چل جائے کہ یہ میں نے کیا ہے. یا پھر اس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہے کہ امام صاحب کو پرچی چلی جائے، کمیٹی والوں کی طرف سے پرچی چلی جائے. آپ کی اگر خواہش نہیں ہے تو ابھی ہاں اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کمیٹی کی طرف سے پرچی کا پہنچنا، پھر دعا کا، امام صاحب کا دعا کے اندر تذکرہ کرنا، اسی طرح کی چیزیں ہونا کہ یہ میری خواہش تھی جس کا میں اظہار نہیں کر رہا. دیکھیں کوئی شخص بھی دنیا میں مجھے ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ ہاں میں ریاکاری کر رہا ہوں. ہر کوئی ریاکاری کہہ کر ریاکاری نہیں کیا کرتا. ہمارے بزرگوں نے اپنے بارے میں کلام کیے ہیں، وہ بزرگوں کی عاجزی انکساری ہے. تو مطلب اسی طرح جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں حاسد ہوں، میں حسد کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ متکبر ہوں، میں تکبر کرتا ہوں. اس طرح کوئی کہتا تھوڑی کوئی میں کرتا ہوں. اس کی سائن ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں
کہ ہاں یہ جو کام کر رہا ہے یہ حسد کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، یہ حسد کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ ریا کی علامت ہے، یہ انا کی علامت ہے، یہ عجب کی علامت ہے، کہ ان کی علامتیں دنیا کی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، مال کی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، نوٹوں سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک علامتیں ہوتی ہیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ خالی کہتے رہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، کبھی آج تک اولاد کو چوما تک نہیں ہے، اولاد کو پیار کیا تک نہیں ہے۔ علامتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اچھی چیز کی بھی علامت ہوتی ہے، بری چیز کی بھی علامت ہوتی ہے، صحت مند ہوتا ہے تو اس کی بھی علامت ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک علامت ہوتی ہے کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کہ میرا یہ صدقہ یا میرا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا میرا یہ کام کرنا یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یار میں نے کیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی اگر ایسا ہو کہ 4 آدمی کی 10 آدمی کی سینکڑوں آدمی کی یا لوگوں کی تعریف یا واہ واہ چاہنے کے لیے بندہ اس جنت کی طرف توجہ نہیں کر رہا جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، اور اپنی رضا جس کے میں رکھی ہے کہ یہ میری رضا کے لیے کرے، ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر جنت جیسی نعمت کی جیسے کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ اس کی طرف سے نظر پھیر کر ہم اس 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی یا چلے بہت بڑے کراؤڈ سے واہ واہ چاہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری توجہ جنت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر یہ واہ واہ کر بھی دیں چلے جب تک جیا واہ واہ ہی ہوتی رہی، جب تک جیا واہ واہ ہی ہوتی رہی، مگر جب یہ قیامت کے دن پہنچے اور پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، ضرورت مند اس وقت ہوگا جب اس کی موت آ جائے گی، اس وقت جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ ضائع ہونے کے حوالے سے جو مثال دی گئی ہے، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، ترجمہ کن سلیمان، جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتوان بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ، یعنی اسے مال کی ضرورت زیادہ اور کمانے کی طاقت نہ رہے، ایسے ہی قیامت میں نیک اعمال کے ثواب کی ضرورت ہوگی اور اب نیکیاں کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ خیال ہے کہ مومن قبر میں بھی نماز و تلاوت قرآن کرتا ہے مگر ان پر ثواب نہیں ملتا۔ یہ یہاں وضاحت مفتی صاحب نے ایک وضاحت کی ہے۔ یہاں جو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص اپنے بڑھاپے کا سامان جمع کرے اور اس کی اولاد کی بھی ضرورت ہو، اور آخر ایک وقت ہو گئی اس کمانے کی طاقت نہیں رہی کہ میں اس سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کروں گا، اور اس وقت یہ آگ، یہ اس کا باغ اور اس کی یہ ساری چیزیں جل جائیں، اس وقت اس کی کیا ہوگی؟ اب تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ تو کل جب بروز قیامت ہم حاضر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب نیکی نہیں کر سکتا آدمی، اس کا ثواب کا ختم ہو گیا، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ تو اب جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ تو سوچ کر آئے گا کہ میرے تو اتنا کام کیا، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے مدرسے بنائے، اتنی شادیاں کی، اتنے صدقہ و خیرات کیے، یہ کیا۔ مثال کے طور پر اپنی دیگر عبادات کے اندر بھی اگر وہ غور کر دے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نفل پڑھے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی زکوٰۃ دی، تو اتنا فلاں کیا، اتنا فلاں کیا، لیکن اگر یہ اعمال ریاکاری کی نظر ہو گئے، دکھاوے کی نظر ہو گئے، تو یہ سب کے سب مردود ہو گئے نا، مٹی گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب قیامت کے دن وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ چلے کہ میرے یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، مٹ گئے، کیونکہ میں نے دکھاوے کے لیے کیے تھے۔ تو اب اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب کہ حسرت کتنی ہوگی؟ اب مطلب ویسے تو نہیں کہ واپسی جائے گا اور دوبارہ کو عمل کر آ جائے گا، یہی ایک وقت تھا۔ تو اب لوگوں نے واہ واہ کر بھی دی، لوگوں میں شہرت ہو بھی گئی، تو کون سا یہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ آخر مرنا تو ہے نا۔ تو نیکیاں کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، اخلاص کے ساتھ کریں، اور صدقہ و خیرات بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ تو ایک اس کا باطنی بیان ہوا کہ ضروری جو چیز تھی۔
اب اس کے جو ظاہری چیزیں بیان ہوئی ہیں جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری تھا، وہ ہے احسان جتانا، اور احسان کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ایذا دینا۔ تو آئیے اب میں آپ کو احسان اور ایذا دینے کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی پر احسان رکھنا یا احسان جتانا شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ ایسا عمل اس کو بیان کیا گیا کہ جس سے صدقہ جیسی عظیم عبادت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات دو بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ، کسی کی مدد کرنے والا احسان جتا کر اس غلط فہمی کا اظہار کرتا ہے گویا کہ وہی اس کمزور کو سہارا دینے والا تھا، کہ اس نے اس کی جسمانی یا مالی مدد کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر کرم کیا کہ اس کو مدد کرنے کے قابل اس کو اس کے رب نے بنایا۔ یہ پہلی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ یہ احسان کیوں جتا رہا ہے کہ میں نے کیا تجھ پر نا، اس کو اس کی غربت، اس کی مفلسی، اپنی مدد کو یاد دلانا، اور اس کو مطلب کہ یہ احسان جتانا، یہ اتنا معروف لفظ ہے کہ ہر ذی شعور اس کو سمجھ سکتا ہے، مگر ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو اللہ اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا۔ یہ احسان جتانے والے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ جس کی اس سے مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا، اور جس نے مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دیتا۔ وہ اتنی سی بات اس کو احسان جتانے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا نا، اور مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ یہ مدد کرے اس کی۔ اب مدد کرے تو وہ مدد لینے والا بھی اس کے پاس پہنچا، تو اگر یہ کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، احسان جتائے بغیر کرتا ہے، ایذا دیے بغیر کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا مال لے کر جس نے اس سے مال لیا، اس کے بدلے میں اس کو ثواب بھی تو ملا ہے، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملا نا۔ تو یہ مال لینے والا تو اس کا محسن ہوا یا نہیں ہوا کہ اس کے ذریعے اس کو ثواب ملا؟ پیسہ تو اس کے بعد رکھا ہوا تھا، یہی پیسہ اس کا اللہ نہ کرے کسی گناہ کے کام میں خرچ ہو جاتا، فلم کے نام پر خرچ ہو جاتا، بے حیائی کے ڈراموں کے نام پر خرچ ہو جاتا، اور طرح طرح کی شراب اور جوئے میں خرچ ہو جاتا، پیسہ تو اس کا خرچ ہو جاتا، پیسہ اس کا ضائع ہو جاتا، مگر اس کے اس مال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی۔ یہ اللہ کا اس پر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے والا بنایا۔ اب اس پر احسان جتانا کہ میں نے تیری مدد کی، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ میں کی رٹ لگا رہا ہے، تو یہ میں والا بھول نہیں گیا کہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس تجھے جو تو نے مدد کی اللہ تجھے محتاج بناتا، اور اس مدد لینے والے کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا، اور تجھے محتاج بنا کر اس کے در پر بھیج دیتا، تب تو کیا کرتا؟ یہ غور کرنے کی اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس وقت تو کیا کرتا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے محتاج بنا دیتا۔ یہ جو لوگ زکاتیں نہیں دیتے نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج تمہارے رب نے تمہیں اتنا مال دیا کہ تم پر زکات واجب ہے، اور تم اس مال اپنے ہی مال پر ناغ اور صاحب بن کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دھکے کھلاتے ہو، کل آنا پرسوں آنا ابھی نہیں نکالا، جبکہ زکات کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ مستحق کو زکات دو۔ ہمیں زکات لے کر مستحق کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، اور مستحق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو زکات بڑی پیار اور محبت اور لجاجت اور اخلاص کے ساتھ اس کی دل جو کرتے اس کو پیش کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا کہاں ہوتا ہے واللہ عالم۔ یہاں تو زکات لینے والا دھکے کھا کھا کر تھک جاتا ہے، ذلت و خواری گویا کہ اس کو ہو گئی کہ یہ اس کے مطلب کہ سیٹھ صاحب کے دھکے کھاتا رہے کہ سیٹھ صاحب زکات دیں گے اس کو۔ تو ضرورت مند کو دھکے نہیں کھلانے، ہاں وہ ضرورت مند ہے آج، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کیا ہے۔ ڈرو اس دن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرورت مند بنا دے اور اس کو غنی بنا دے۔ اس وقت اگر یہ شخص جو غنی ہے
جو زکات دے سکتا ہے اور زکات دیتا نہیں، اور دیتا ہے تو ستا کر رلا رلا کر دیتا ہے، دکھ اور تکلیف دے کر دیتا ہے، وہ ڈرے اس دن سے اور یاد کرے اس دن کو، اگر اس کی جگہ پر یہ دھکے کھاتا اور بار بار وہ کہتا کہ یار آج نہیں کل آ جانا، ذرا میں یوں ذرا میں یوں. ارے بھائی زکات تم پر واجب تھی، تم جاتے اور مستحق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکات دیتے جہاں جہاں زکات دینی چاہیے تھی، اور بہتر سے بہتر مقام پر دیتے، صلہ رحمی کے نام پر دیتے، علم دین کی اشاعت کے نام پر دیتے، تبلیغ دین کے لیے دیتے، مختلف 100 قسم کے ذریعے زکات دی جا سکتی ہے، صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی کہ بندہ اس بات سے اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں یہ خود بھی محتاج نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تم پر اپنی نعمت اور بڑھا دوں گا. شکر ادا کرنے کا مقام ہے. یہاں تو رمضان المبارک یا جب بھی زکوٰۃ کا پورا ہونے کا جو سال پورا ہوتا ہے ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار ہوگا کیا، کیسے زکوٰۃ دوں گا، اچھا یہ میری پراپرٹی ہے بیچوں کہ نہیں بیچوں. ارے بھائی زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ پراپرٹی جو تم دبا کر بیٹھے ہوئے ہو کیا ہوتا پھر جب کرائسس آ جاتے ہیں، کوری کے داموں میں بکتی نہیں ہے. محنت سماجت کرو کہ بھائی خرید لو 10 سال کے بعد پیسے دے دینا، 10 سال کے بعد پیمنٹ دے دینا، اتنی قسطوں میں پیمنٹ دے دینا، کسی صورت میرا یہ فلیٹ جگہ خرید لو، میرا یہ خرید لو، میرا کوئی خریدنے والا بھی نہیں آتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تنگی کدھر سے آتی ہے؟ ہم تو بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں نا، نہیں کرتے تو اپنے اندر غور نہیں کرتے، اپنے بخل پر غور نہیں کرتے، اپنی گندی اور بری نیتوں پر غور نہیں کرتے کہ ہماری بعض نیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو بس زکوٰۃ دینی ہے تو دینی ہے، چاہے وہ اس کا جو بھی ایک انداز اختیار کرنا پڑے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ زکوٰۃ دینی ہے. مال اپنا نہیں، اگر آپ کا شوہر یا کوئی ایسا محرم کوئی بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تو آپ اپنا زیور بیچیں، جو بھی ایک چیز ہے اس کو بیچیں اور زکوٰۃ دیں. یہ گمان بھی رکھیں اللہ کی رحمت سے کہ یہ گھٹے گا نہیں بڑھے گا. آپ کبھی خرچ تو کرو. آج آپ نے اپنا سونا یا اپنی کوئی چیز یا زیور وغیرہ کم کر کے اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھو، اگلے سال دیکھ لینا زکوٰۃ زیادہ دیتے ہو کہ نہیں دیتی ہو. انشاءاللہ زکوٰۃ کم نہیں ہوگی، اس کے بعد زکوٰۃ بڑھے گی کیونکہ آپ کے مال کی قیمت اور آپ کے اسیٹس، آپ کی یہ چیزیں خود اللہ نے چاہا تو بڑھی ہوئی ہوں گی. ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بات چلی تھی احسان کے اوپر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں ارشادات ملتے ہیں. یہ جو ہم غریبوں کو اور ان کو جو ستاتے ہیں اور ان کو جو احسان جتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے طفیل صاحب استطاعت لوگوں کو روزی دیتا ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا کہ انہیں دولت کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت ہے، پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو، روزی دیے جاتے ہو. اس ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو کیونکہ تم اپنے ضعیفوں کے سبب روزی دیے جاتے ہو، یا فرمایا تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو. اب جو دوسری وجہ ہے احسان جتانے پر جو یہاں ممانعت آئی ہے، جو اس کے متعلق احکامات صادر ہوئے، وہ ایسا زبانی تیر ہے جو کمزور اور محتاج کی عزت اور آبرو اور اس کے جذبات کو، اس کی خودی اور خودداری کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے جیسے مردہ جیسا ہو جاتا ہے. نہ سر اٹھا کر چل سکتا ہے، نہ کسی محفل میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے. کسی کو اتنا کمزور اور خوار کر دینے سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو اس کے حال ہی پر چھوڑ دیا جاتا اور یہ احسان جتانے والا اس کی مدد ہی نہ کرتا. کہ ایزا دینا اور احسان جتانے سے تو بہتر تھا کہ تم اسے کوئی اچھی بات ہی کر لیتے، کہ اپنے صدقات کو باطل تو نہ کرتے، پھر مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنے والے معاملات میں بھی ہم نہ پڑتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نسائی شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا.
ایک وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، منان، یہ احسان فرمانے والا یہ اللہ ہے، صرف اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اظہار احسان فرمائے۔ بندہ تو عبد المنان ہے، یعنی احسان فرمانے والے کا بندہ ہے، اپنے رب کا بندہ ہے، اسے کسی پر احسان جتانے کا کسی طرح بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اسے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، جیسے نیکی کی دعوت دے دی، اب نیکی کی دعوت دے کر اب لوٹے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس تیرے بندے تک پہنچا، اور اس بندے تک پہنچ کر میں نے اسے نیکی کی دعوت دی، تو اللہ میری اس نیکی کی دعوت کو اور میرے صدقے کو قبول فرما لے۔ کسی کو راستہ پار کروا دیا، اندھے کو راستہ دکھا دیا، کوئی چیز ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی طرف توفیق عطا کی نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ایک ہم پر احسان ہوا کہ ہمیں اتنے بندوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا کہ میرا یہ بندہ جا کر میرے اس بندے کی مدد کرے گا، میرا یہ بندہ جا کر یہاں سے رکاوٹ ہٹائے گا، میرا یہ بندہ جا کر یہ کرے گا۔ بندہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق زمین پر بس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق، یہ سعادت عطا کی کہ مجھے یہ مطلب نیکی کرنا نصیب ہو گیا۔ اس پر یہ اترائے گا، اس پر احسان جتائے گا، اس پر ایذا دے گا، یا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ بات سمجھنے کی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی طرح تکلیف دینا، ایذا دینا، وہ چاہے زبان سے دے یا اعضاء سے، اسلام پسند نہیں فرماتا کہ کسی مسلمانوں کو ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ تکلیف کو اللہ اور اس کے رسول نے یوں پسند نہیں کیا، بلکہ بہت واضح روایت ہے، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو جب ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے یا تو زبان سے تکلیف دی جائے گی یا ہاتھ سے تکلیف دی جائے گی۔ ان دونوں تکلیفوں کے بارے میں ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ دھکا دیا، ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی تکلیف ہے، اور زبان کے دفاع ہو جا، چل ادھر سے، نکل ادھر سے، اب یہ جو ہے نا نکل ادھر سے، دھکا دے کر، تو اب یہ زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایسی کئی چیزیں ہم راستے پر کرتے ہیں، مگر یہاں چونکہ بات صدقہ دینے والوں کی ہو رہی ہے کہ جسے ہم نے مدد کی یا جس کو صدقہ دیا تو اس پر نہ احسان جتائیں نہ اس کو ایذا دیں، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایذا دینے سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان سے ایذا دینے سے محفوظ فرمائے، اور ہاتھ سے بھی ایذا دینے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، بدترین سود مسلمان کی عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا ہے، اس کو بدترین سود کہا گیا۔ اور جو مدد کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے، جو ابھی جو میں نے روایت بیان کی ابو داؤد شریف کی تھی، ابھی بہیقی شریف کی روایت سنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امتی کی حاجت پوری کی اس ارادے سے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امتی کی حاجت پوری کی اس ارادے سے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنے عمل پر غور کیجئے، اپنے عمل پر غور کرے کہ میرا عمل کیا ہے، میرا عمل مسلمانوں کو خوش کرنے والا ہے یا مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بات خوشی، تکلیف اور دل جوئی کی چل رہی ہے۔ آپ اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں،
اس کو اگر آپ جنرلی طور پر دیکھیں، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بعض اوقات ایک کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے، پوری گیدرنگ ایک گھر والے سارے فیملی ممبر ساتھ رہتے ہیں، انڈیویجل بھی رہتے ہیں، دو میاں بیوی بھی ہوتے ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے ذہن بنا لے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے ذہن بنا لے، ایک قوم دوسری قوم کے لیے ذہن بنا لے. ہم جو امن کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، یہ برداشت کرنے میں جانتا ہوں کہ سامنے سے کوئی سی بات آ جاتی ہے کہ آدمی کوئی سی بات کر جائے. یہ احسان جتانے والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا گیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسی سامنے سے حرکت یا کلام کر دیتا ہے جس سے آدمی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بول دیتا ہے جو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو برداشت کرنا ہے. اب وہ بیچارے وہ جو تھا چلے اس نے مطلب آپ کے احسان کو فراموش کر دیا، وہ آپ کے احسان کو بھول گیا، جو بھی اس کے ساتھ مطلب کہ ہوا، مگر آپ تو اپنی نیکی کو بچانے کی کوشش کریں. اور آپ نے یہ کیوں تصور کیا کہ میں چونکہ اس کی مدد کر رہا ہوں، میں اس کو کپڑے دے رہا ہوں، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، میں اس کی پریشان کر رہا ہوں، تو کل یہ میرا احسان مند رہے گا، زندگی بھر میری غلامی کرتا رہے گا، میں اس کو جو بولوں گا وہ کرے گا، کل یہ میرے کام آئے گا. تو اس طرح دنیاوی غرض و غایت سے اگر یہ کام کیا تھا تو پھر اس کی صورت دیکھ لیجیے. اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو اس طرح اپنی سوچ کو ہم پازیٹو کریں، اپنے احسان کو جتانے کے بجائے اس کو سنبھال کر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. اور اگر میرے پاس سامنے سے جس پر آپ نے احسان کیا وہ آپ کو ایذا دیتا ہے یا وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اپنا احسان جتانے کے بجائے اور احسان جتا کر مزید اس کو ایذا دینے کے بجائے اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے صدقے کا خیرات کا بھی اللہ نے چاہا تو ثواب باقی رہے گا. اور یہ جو صبر کر رہے صبر کا ثواب بھی تو باقی رہے گا نا. نظر قیامت کے دن پر ہم کیوں نہیں رکھ رہے؟ نظر نزاع کے وقت پر کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ جب آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ تو ثواب کے لیے کی ہے نا. ثواب قیامت کے نہیں دیکھیں گے. یہاں پر ہم نتیجہ پانے کے لیے اور اس کو اپنا غلام بنانے کے لیے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو اپنا غلام بنا دوں گا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، بچپن سے مدد کی ہے. باپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، تو اب زندگی بھر ان کے اوپر یہ احسان رکھنا کہ میں نے تمہاری مدد کی تو میری مانو، میں نے تمہاری مدد کی تو میری مانو، میں نے تمہارا گھر چلا تو میری مانو، میں نے تمہارے بیٹیوں کی شادی کی تو میری مانو، میں نے تمہیں نوکری دلائی تو میری مانو، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو میری مانو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تو میری مانو. پورے خاندان کو، پورے گھر کو، سب کو اپنا غلام بنانے کے لیے کیا تھا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ اپنی منوانے کے لیے کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، بس ختم. دے دیا اب مڑ کے نہ دیکھیں. کسی اور کی مدد کریں، کر دیا مڑ کے نہ دیکھیں. اب وہ جو کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دے بھی دی، مان لیتا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، نہیں مانتا تو کیا کر سکتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں پر کچھ وضاحت کر دی جو احسان جتانے، ریا کے حوالے سے اور ایذا دینے کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایذائے مسلم سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے. یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی قول سے، اپنے کسی فعل سے کسی مسلمان کو اذیت نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا. اسلامی بہن نیت کر لے، اسلامی بھائی نیت کر لے، اولاد بھی نیت کر لے، والدین بھی نیت کریں. آپ کے پڑوسی ایک دوسرے کے بارے میں نیت کر لیں. آپ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہیں، نیت کر رہے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں اس وقت بسنے والے تمام اہل وطن سے، تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں کہ ایک دوسروں کو تکلیف دینے کا مزاج ختم کر دیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا محافظ بننا ہے. جو چور ڈکیت لوٹ مار مچاتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ لے لے کر مال کتنا لے لو گے، کھا کھا کر کتنا کھا لو گے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جو قبر و آخرت کے لیے جیتا ہے اس کا انداز زندگی کچھ اور ہی ہے.
اور جو دنیا میں رہنے کے لیے یہ ذہن بناتا ہے کہ میں دنیا ہی میں رہوں گا، یہیں سب کچھ چاہیے، یہیں اقتدار چاہیے، یہیں پر منصب چاہیے، یہیں پر یہ چاہیے، یہیں پر یہ چاہیے، تو اگر وہ یہ بھی لے کے یہیں رہنا، یہاں رہنا کسی کو بھی نہیں ہے، سب نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، وہاں کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، ہم نے کیا بھیجا ہے آگے، ظلم و ستم، کیا قتل و غارت گری، کیا یتیم و بیواؤں کا مال کھا کر نماز قضا کرنا، رمضان کے روزے بلا حاجت شرعی قضا کرنا، زکات کھا جانا، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا، کیا کیا ہم نے، یہ سب ہر کوئی غور کرے اور آگے نیکیاں بھیجے، پرہیزگاری بھیجے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج آ سکتی ہے، ابھی آ سکتی، اسی وقت آ سکتی ہے، سب یہیں رہ جائے گا، سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ ہماری قبر بھی اچھی کرے، ہمارا حشر بھی اچھا کرے، ہمیں نزعات کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم جتنے اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔